आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया था। जितने भी सहाबा थे मदीने मुनव्वरा के, तमाम सहाबा कराम की यही ख्वाहिश थी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर क़याम करें, लेकिन आप सरकार किसी सहाबी को नाराज नहीं करना चाहते थे। आपने फरमा दिया था उस वक्त कि मेरी जो कस्बा उठनी है, नाका उठनी, जिस सहाबी के घर पर रुक जाएगी, बैठ जाएगी, मैं उसी सहाबी के घर पर क़याम कर लूंगा। तो आप सरकार की जो कस्बा उठनी थी वो हजरत अयूब अंसारी के घर पर रुकी थी, उनके घर पर बैठी थी। तो आप सरकार ने मदीना मुनव्वरा में जो पहला क़याम था वो हजरत अयूब अंसारी के घर पर फरमाया था। तो मदीना मुनव्वरा के तमाम सहाबा, सब छोटे बड़े, हजरत अयूब अंसारी के घर पर जमा थे, इकट्ठे थे। तो उन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की थी कि या रसूलल्लाह, मक्का वाले जो है वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सफा मरवा करते हैं, हम मदीना मुनव्वरा वाले इस सादत से महरूम हैं। तो आप सरकार ने तकवा की बुनियाद पर सहाबा कराम के साथ मिलकर खुद अपने हाथों से मट्टी, गारा और ईंटें उठाई और मस्जिद कुबा को खुद बनाया। और आप सरकार ने फरमाया, दुनिया का कोई भी मुसलमान बावजू होकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा, उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। यानी कि 2 नफल पढ़ने का सवाब जो है मस्जिद कुबा में उम्रे के बराबर है। जब आप मदीना से जाएंगे उम्रा करने, पहले मदीने की मिकात पर जाएंगे, वहां जाकर आप एहराम बांधेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, उम्रे की नियत करेंगे। फिर आप जाएंगे, फिर आप ऊंची आवाज में तलबिया पुकारेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर आप मक्का मुकरमा जाएंगे, खाना काबा, वहां जाकर आप तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। फिर सफा मरवा की पहाड़ियों पर जाएंगे, वहां पर भी आप 7 चक्कर लगाएंगे। फिर आप अपने सर के बाल कटवाएंगे, तब जाकर आपका उम्रा जो है वो मुकम्मल होगा। तो मस्जिद कुबा देखें, उल्टे हाथ पर इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ पर 2 नफल पढ़ेंगे तो आपको उम्रे का सवाब मिल जाएगा। तो तमाम मुझे आज तरतीब नोट कर लेंगे। जहां पर भी आपको उतारा जाएगा 20 से 25 मिनट आपके पास टाइम होगा। टाइम की आपने पाबंदी करनी है, जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से आपने वापस आना है। जहां पर गाड़ी हम रोक देंगे, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, 1 इंच भी नहीं हिलेगी। और इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे वापस आएंगे। टाइम की पाबंदी आपने करनी है, हमने नहीं करनी। हमारी बस खड़ी रहेगी, हम छोड़ के किसी को नहीं जाएंगे। टाइम की पाबंदी करेंगे तो हम सारी ज़ियारतें मुकम्मल करके जोर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ेंगे, ठीक है। और तमाम मुजाहिद अपना अपना किराया निकाल ले, 10-10 रियाल। अपनी सीट पे बैठे रहेंगे जब तक आखिरी हाजी से हम किराया ना लेने नीचे नहीं उतर, जल्दी किराया नहीं। ग़ज़वा खंदक, सबा मसाजिद, मैदानुल फतह, ये 3 नाम एक ही जगह के हैं जहां हमारे इस्लाम की 3री बड़ी जंग लड़ी गई थी। वहां पहुंच के इंशाल्लाह आपको पूरी जंग का नक्शा बताएंगे। आपने इस मस्जिद में 2 रकात नफल अदा की, हमारी तरफ से आपको एक मकबूल उम्रे की मुबारकबाद। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ्रांस के रहने वाले थे, मतलब ईरान के, ईरान से हिजरत करके शाम में गए, फिर शाम से हिजरत करके हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बारे में तुरात और इंजील में पढ़ा, आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। मेरे बाप दादा आग की पूजा किया करते हैं, मुझे ये मजहब पसंद नहीं है, मुझे कलमा पढ़वाकर मुसलमान कर दे। तब आप सरकार ने हजरत सुलेमान फारसी को कलमा पढ़वाकर मुसलमान कर दिया। उसके बाद हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सरकार से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे यहाँ पे एक यहूदी मालिक ने कैद कर रखा है, मैं चाहता हूँ आप मुझे उससे आज़ाद करवाएं ताकि मैं अपने प्यारे दीन की खिदमत कर सकूं। आप सरकार ने हजरत सुलेमान फारसी से कहा कि जाओ अपने यहूदी मालिक के पास, उससे अपने आज़ादी की कीमत पूछ कर आओ। हजरत सुलेमान फारसी गए अपने यहूदी मालिक के पास और उन्हें कहा कि मुझे मेरा नबी लेना चाहता है, मुझे मेरे आज़ादी की कीमत बताओ। वो जो यहूदी मालिक था वो लालची था, उसने सोचा कि अगर ये गुलाम मुझसे आज़ाद हो गया तो इस जैसा कोई ईमानदार मुझे और गुलाम नहीं मिलेगा। मैं शर्त ही ऐसी बताऊं, इनसे पूरी भी नहीं होगी, अगर पूरी होगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक मैं इनसे काम लेता रहूँगा और इनकी कमाई खाता रहूँगा। उसने ये सोचा और उसने ये कहा हजरत सुलेमान फारसी से कि मेरा जो बंजर प्लाट है, इसमें 360 खजूरों के दरख्त लगाओ। जब ये दरख्त बड़े होंगे, खजूरें लग जाएंगी, खाने के काबिल हो जाएंगे, मैं तुम्हें तब आज़ाद करूंगा। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा जो यहूदी मालिक है वो कहता है कि मेरे बंजर प्लाट में 360 खजूरों के दरख्त लगाओ। जब ये दरख्त बड़े होंगे, खजूरें लग जाएंगी, खाने के काबिल हो जाएंगे, मैं तुम्हें तब आज़ाद करूंगा।
حجاج کرام آپ یقین مانیں آپ سرکار نے خوشی خوشی کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. آپ سرکار مدینہ منورہ کے سب صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس یہودی کے بنجر پلاٹ میں آ گئے اور سب کو کھڈے کھودنے کا حکم دے دیا. اور آپ سرکار خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کھڈوں میں گٹلیاں لگائیں اور پانی لگایا. جب آپ سرکار نے آخری گٹلی لگائی پیچھے مڑ کر دیکھا باغ تیار ہو گیا تھا, درخت بڑے ہو چکے تھے, کھجوریں بھی لگ گئی تھی. تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا آپ سرکار کا مدینہ منورہ کے اندر, جس کو دیکھ کر وہ جو یہودی تھا وہ اپنے پورے خاندان سمیت اور قافلے سمیت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا. حجاج کرام مکہ سے بہت بڑا کفاروں کا لشکر آیا تھا یہاں لڑنے کی نیت سے. جہاں ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں اندر داخل ہونے کا یہ صرف ایک راستہ تھا جہاں ہم جا رہے ہیں. آپ سرکار کو جیسے پتا چلا آپ سرکار نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, تقریباً 1500 صحابہ کرام کو, اور سب کو 10-10 کی ٹوریوں میں بانٹ دیا اور انہیں حکم دے دیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر خیمے لگا لو. آپ سرکار نے اس سے پہلے سب صحابہ کرام سے مشورہ کیا. آپ سرکار کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کیا کرتے تھے تو مشورہ کیا کرتے تھے. تو آپ سرکار نے سب صحابہ کرام سے مشورہ کیا. سب صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا. جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب ایران میں جنگ ہوتی تھی ہم خندق کھودا کرتے تھے اور ہمیں فتح ہوتی تھی. آپ سرکار کو حضرت سلیمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا اور کچھ صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا. خندق کھودنے کے دوران بہت سارے معجزات ہوئے تھے. ایک معجزہ یہ بھی ہوا تھا کہ خندق کھودنے کے دوران ایک سخت چٹان آ گیا تھا, سخت پتھر جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. بہت مشکل کے بعد جب وہ نہیں ٹوٹا تو صحابہ کرام آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے, سخت چٹان ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہا, خندق کھودنے میں ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے. آپ سرکار اس سخت پتھر کے پاس جاتے ہیں, اپنے ہاتھ مبارک سے 3 دفعہ ضربیں لگائیں, 3 دفعہ اس پتھر کو مارا اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا. ایک یہ معجزہ ہوا تھا. دوسرا معجزہ یہ ہوا تھا کہ خندق کھودنے کے دوران جب صحابہ کرام تھک گئے, بھوک سے ان کو برداشت نہیں ہوئی بھوک, تو صحابہ کرام کے پاس گئے. یہ اپنے الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں, ایک آپ کو پہاڑ نظر آئے گا, یہ کالے کلر کا بلیک کلر کا پہاڑ, یہ جہنمی پہاڑ ہے, دوزخی پہاڑ ہے. جبلیر اس کو کہتے ہیں, جبل ارمی پہاڑ کو کہتے ہیں اور جہنم کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ کفار منصوبے بنایا کرتے تھے اور یہ پہاڑ نہیں بتایا کرتا تھا. یہ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ہے, مدینہ منورہ میں نہیں ہے, اس مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ہے. یہ جہنمی پہاڑ ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک جنتی پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد کا پہاڑ. وہاں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے. ہماری آخری زیارت احد پہاڑ کی ہوگی. حجاج کرام وہ صحابہ کرام آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھوک ہم سے اب برداشت نہیں ہو رہی. اپنا کرتا اٹھا کر آپ سرکار کو دکھایا. صحابہ کرام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر. جب آپ سرکار نے ان کو دیکھا اپنا کرتا مبارک اٹھا کر انہیں دکھایا تو آپ سرکار نے 3 پتھر باندھے ہوئے تھے. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا, گئے اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس اور انہیں کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ 2.5 کلو جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ آپ کھانا تیار کریں, میں اللہ کے نبی کو دعوت دے کر آتا ہوں. تو آئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہماری دعوت قبول کریں, 8-10 صحابہ کرام کو لے کر آ جائیں, ہمارے گھر تشریف لائیں. تو آپ سرکار وہ سارے 1500 صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے آئے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کھانا تو 8-10 لوگوں کا ہے, آپ سرکار تو 1500 صحابہ کرام کو لے کر آ گئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی بڑی ایمان والی تھی, ایمان کی پختہ تھی, انہوں نے کہا کہ جو لے کر آئے ہیں کھانا بھی وہی پورا کریں گے. آپ سرکار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانے کو کپڑے میں ڈھانپ دو, کھانا میں خود تقسیم کروں گا. جب آپ سرکار نے کھانا تقسیم کیا 1500 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا. کھانا پھر بھی بچ گیا.
جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹا کر دیکھا اندر کھانا نہیں تھا، کھانا ختم ہو چکا تھا، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ اے جابر اگر قیامت تک تم یہ کپڑا نہ ہٹاتے یہ کھانا کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ خندق کھودنے کے دوران معجزہ ہوا تھا۔ کفار آئے تھے لڑنے کی نیت سے مدینہ منورہ میں، جب یہاں پر پہنچے تھے تو تب آپ سرکار نے صحابہ کرام کو 10-10 کی ٹولیوں میں بانٹ دیا اور انہیں اپنی جگہوں پر خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔ وہاں پہنچ کے ہم آپ کو خیمے دکھائیں گے۔ یہ 22 سے 25 دن تک جنگ جاری رہی تھی۔ 22 دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، نہ ہم جیت رہے تھے نہ ہم ہار رہے تھے۔ آخری 3 روز اللہ کے رسول نے اپنے خیمے مبارک میں بیٹھ کر اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں کی تھی اور لمبے لمبے سجدے کیے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے آندھی اور طوفان بھیجا۔ کفاروں کے جو گھوڑے تھے اندھے ہو کر آپس میں ٹکرا گئے تھے، ان کے جو خیمے تھے وہ ہواؤں میں اڑ گئے تھے۔ میدان الفتح اسے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ اسلام کی تیسری جنگ بنا نقصان کے یہ جیت گئے تھے۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنگ کے دوران خندق کھودی گئی تھی۔ اور سبا مساجد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ 7 خیمے تھے۔ سبا گنتی کا لفظ ہے، عربی میں 7 کو سبا کہتے ہیں۔ یہاں پہ 7 خیمے تھے، ان کو اب شہید کر کے اب بڑی مسجد بنائی ہے، جامعہ مسجد۔ اب اس کا نیا نام ہے جامعہ الخندق۔ وہاں پہ پہنچ کے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ایک چھوٹی سی اوپر پہاڑی پہ مسجد نظر آئے گی آپ کو، آپ سرکار کا وہاں پر خیمہ مبارک تھا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ اس کے بعد آپ کو نیچے نظر آئے گی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد۔ اس کے بعد آپ کو جامع الخندق، اس کے بعد وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مسجد ہے، وہاں پر ان کا خیمہ مبارک تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مسجد موجود ہے، اور جنت کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مسجد بھی موجود ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے یہاں ہم اتارتے نہیں ہیں، یہاں پہ شیعہ حضرات آتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ ہم گاڑی کے اندر سے آپ کو دکھائیں گے، یہ الٹے سیدھے پردے بالکل اکٹھے کر لیں، گاڑی بالکل سلو کر کے ہم آپ کو پورا جنگ کا نقشہ بتائیں گے۔ ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، 3 میل لمبی خندق کھودی گئی تھی۔ اب اس کو شہید کر کے سعودی حکومت نے وہاں پہ ڈبل روڈ بنا دیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ 14 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بس کچھ ہی سیکنڈ بعد آپ نے الٹے ہاتھ پر توجہ رکھنی ہے، اشارے کے بعد مسجد فتح پہلے آپ کو نظر آئے گی اوپر۔ یہاں پہ سجدے والا پہاڑ بھی ہے، سجدے والے پہاڑ کے اوپر آپ سرکار کا خیمہ مبارک تھا۔ وہ سجدے والا پہاڑ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ سرکار نے اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں کی تھیں اور لمبے لمبے سجدے کیے تھے، اس لیے اس پہاڑ کو سجدے والا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں گے تھوڑا سا اوپر، اشارے کے بعد آپ کو اوپر مسجد فتح نظر آئے گی، پیلے کلر کی مسجد ہے، پہاڑی کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ سرکار کا خیمہ مبارک تھا، مسجد فتح اس کا نام ہے۔ یہیں پر آپ سرکار نے اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں کی تھی، لمبے لمبے سجدے کیے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے کفاروں کے اوپر عذاب اور طوفان بھیجا تھا۔ بنا نقصان کے یہ ہم اسلام کی تیسری جنگ جیت گئے تھے۔ یہ مسئلے بند
लाइट फिर से जल गई। ये क्या बात, इतनी सारी ग्रीन है कि ऑरेंज वाली रेड हो गई।